السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیوز اور علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تنویر چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے تعلیم کے فروغ کو موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست قرار دیا۔ ضلع مہمت میں کیڈٹ کالج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، صوبے میں شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مامد کیڈٹ کالج قومی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یکم نومبر سے سوات مالاکنڈ دیر اور چترال کے عوام کے لیے صحت سہولت پلس کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کامران بنگش کا ویڈیو پیغام، کہا صحت کارڈ پلس کا اجرا ریاست مدینہ میں عوام کے فلاح و بہبود کی جانب ایک اور قدم ہے۔ وزیر اعظم کے اس اقدام سے 70 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ ڈائریکٹر حج ملتان کا رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے خطاب، کہا آپ کی تعلیمات سے دوری کے باعث امت مسلمہ مشکلات کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ فرانس کی حرکت مسلم امہ کے لیے ناقابل برداشت اور کھلی دہشت گردی ہے، جس کی مسلمانوں سمیت غیر مسلموں نے بھی مذمت کی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران و آڑتیان غلہ منڈی اور آل میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی میں فرانسیسی صدر کی تصویر اور پرچم پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مارے۔ شرکا نے فرانس کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے ریونیو کے متعلق عوامی شکایات سنی اور موقع پر ہی شکایات کے ازالہ کے احکامات بھی جاری کیے۔ کہا کچہریوں کے انعقاد حکومت پنجاب کا ایک احسن اقدام ہے، جس کا مقصد ایک ہی چھت تلے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کمشنر گوجرانوالہ کا نوشہرہ ورکوں میں منعقدہ کھلی کچہری کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کو سائلین کے مسائل حل کرنے کی ہدایت، کہا جوہروں سمیت سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین کو ہٹانے میں تمام تر سرکاری اختیارات بروئے کار لائے جائیں۔ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے میرٹ کو ترجیح دیں۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور سموگ کے تدارک کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر بسوں اور ویگنوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ملتان نے کہا ٹرانسپورٹ مالکان کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہوں گے۔ مسافروں کو ماسک پہننے کے لیے پابند کیا جائے۔ انتظارگاہوں میں سماجی فاصلوں کی ہدایات پر بھی عمل کیا جائے۔ پرو ایکٹیو پولیسنگ کے ذریعے عوام کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا صوبہ بھر کے ریجنل پولیس افسروں کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس سے خطاب، کہا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مؤثر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کریں۔ اور دیپال پور پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ موٹر سائیکل چور گینگ سرگنا سمیت گرفتار۔ نوشہرہ ورکاں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اور سب سے پہلے علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے تعلیم کے فروغ کو موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست قرار دیتے ہوئے کہا صوبے میں شرح خواندگی کو بڑھانے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع مہمت میں کیڈٹ کالج مامد گیٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ مامد گیٹ کالج کا قیام ملک کے اور علاقے کے عوام کا دیرینہ مطالبہ اور صوبائی حکومت کا ترجیحی منصوبہ تھا۔ اس ادارے کے قیام سے علاقے کے نوجوانوں کو تعلیم کی معیاری سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم ہوں گی، جو مستقبل میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیڈٹ کالج کے قیام پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کالج تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور قومی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
کالج میں داخلے کے لیے منتخب کیڈٹس کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان پر زور دیا کہ وہ نہ صرف اپنے والدین بلکہ پوری قوم کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے شروع دن سے ہی سخت محنت کو اپنا شعار بنائیں اور مستقبل کے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کریں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس قوم کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ علاقائی خبر نامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کامران بنگش نے مالاکنڈ ڈویژن میں صحت کارڈ پلس کے اجرا پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ پلس کا اجرا ریاست مدینہ میں عوام کے فلاح و بہبود کی جانب ایک اور قدم ہے، جو 1 نومبر سے سوات، مالاکنڈ، دیر اور چترال کے عوام کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ جنرل الیکشن 2018 میں عمران خان نے جو ریاست مدینہ کا وعدہ کیا تھا، اس کی ایک عملی نمونہ ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ صحت سہولت پروگرام کے تحت، جس میں آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا صحت انصاف کارڈ ہوگا اور اس سے آپ 10 لاکھ روپے تک صحت سہولیات اویل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 6 نومبر کو عمران خان اس پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مالاکنڈ ریجن سے گراسی گراؤنڈ سوات میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ عظیم اقدام اٹھایا ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کیسے آپ اس سے کیا سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم عوام کی خدمت میں، عوام کی فلاح کے لیے کیا کیا منصوبے کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب کو میری طرف سے، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے مبارکباد ہو، اور انشاءاللہ 1 جنوری 2020 تک پورے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو آپ کے شناختی کارڈ کے تھرو صحت سہولیات ملیں گی، اور اس سے آپ 10 لاکھ روپے تک ہیلتھ انشورنس اویل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے مبارک، اور انشاءاللہ 6 نومبر کو ہم ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ علاقائی خبر نامے میں خبر شامل کریں گے ملتان سے۔ ڈائریکٹر حج ملتان ملک ریان عباس کھوکر نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے اور ہر طرف نور کا اجالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حج کمپلیکس کلا کونا قاسم باغ ملتان میں رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کے باعث امت مسلمہ مشکلات و پریشانیاں کا شکار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر حج نے کہا کہ فرانس کی حرکت کسی بھی طرح سے مسلم امہ کے لیے ناقابل برداشت اور کھلی دہشت گردی ہے، جس کی پوری دنیا کے مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی مذمت کی ہے۔ مسلمانوں کو بچہ بچہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شیئر کریں گے عارف والا سے، جہاں مرکزی انجمن تاجران اور آڑتیان غلہ منڈی اور آل میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کے تحت زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے دوران فضا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی میں شرکا نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں والے فلیکسیز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ فرانسیسی صدر کی تصویر اور پرچم پر جوتے بھی مارے گئے۔ ریلی مختلف بازاروں سے گزر کر جناح چوک پہنچی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم چودھری، شہزاد بھٹا اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ فرانسیسی صدر اور گستاخانہ خاکوں کے اشاعت سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ فرانس کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے۔ آل میڈیکل ریپرزنٹیٹیو بورے والا کی جانب سے بھی فرانس گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ریلی میں فرانس کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے وہاڑی سے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے ریونیو کے متعلق عوامی شکایات سنی اور موقع پر ہی شکایات کے ازالہ کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے تحصیل کونسل ہال وہاڑی میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں محکمہ ریونیو کے تمام افسران اور عملہ نے شرکت کی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں درستگی ریکارڈ، فرد، اجراء، انتقالات کا اندراج، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل اور ریونیو سے متعلقہ دیگر معاملات کے حوالے سے عوامی مسائل اور شکایات کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے اس موقع پر کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد حکومت پنجاب کا ایک احسن اقدام ہے جس کا مقصد ایک ہی چھت تلے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکاں سے، جہاں کمشنر گجرانوالہ سید گلزار حسین شاہ نے کہا کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے میرٹ کو ترجیح دیں اور اداروں میں کرپشن کے خاتمہ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کی جانب سے لگائی گئی کھلی کچہری کے دورہ کے موقع پر کمشنر گجرانوالہ سید گلزار حسین شاہ نے سائلین کے مسائل سنے اور سائلین سے کئی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کو ہدایت کی۔ کمشنر گجرانوالہ نے سائل کی درخواست پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ناجائز تعمیر روکنے کا حکم دیا اور اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال کو موقع ملاحظہ کرنے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ لینڈ ریکارڈ بارے شکایات کا بھی ازالہ کیا جائے، عوام کو ہر ممکن اور کم وقت میں ریلیف فراہم کیا جائے۔ علاقائی خبرنامے میں سلسلہ آگے خبروں کا بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال نے جاری ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور مقدار پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ تمام ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کوالٹی آف ورک یقینی بنایا جائے گا، منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز اور انہیں جلد مکمل کر کے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھرپور ریلیف دیا جائے گا۔ وہاڑی چوک، گلزیب کالونی اور چنگی نمبر 14 پر سیوریج منصوبوں کی کارکردگی بارے تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز سیوریج کو منصوبوں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرنے اور باقاعدگی سے رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایم ڈی واسا نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو جاری منصوبوں کے مقدمات پر ضروری حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام سائٹس کا خود وزٹ کر کے اقدامات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے 14 نمبر چنگی چوک پر مین ہول کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد موقع کا بھی معائنہ کیا اور بیک فلنگ کا ہنگامی بنیادوں پر مکمل طور پر دورہ کرنے کے بعد مصروف ترین چوک کو ٹریفک کے لیے مکمل بحال کرنے کا بھی حکم دیا۔ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال نے وہاڑی چوک پر 72 انچ سائز کی ٹرنک سیوریج لائن کی تنصیب کے حوالے سے بریفنگ دی۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے ایبٹ آباد سے، جہاں وزیر ریونیو خیبر پختونخوا کلندر خان لودھی کی زیر صدارت سی پیک روڈ کی تعمیر کے دوران حلقہ پی کے 38 اور حلقہ این 17 میں متاثرہ ہونے والی سڑکوں کی دوبارہ بحالی کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سڑکوں کی دوبارہ بحالی سے متعلق امور زیر بحث آئے اور فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ محکمہ جات چائنیز کانٹریکٹر کے ساتھ مل کر تمام سڑکوں کا دوبارہ معائنہ کریں گے اور باقی ماندہ سڑکوں کی بحالی کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں محکمہ سی اینڈ ڈبلیو، چائنیز کانٹریکٹر، سی پیک اتھارٹی، این ایچ اے اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبر قومی اسمبلی علی خان جدون اور ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے بھی شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے اعلیٰ پولیس حکام کو ہدایت کی کہ وہ پرو ایکٹیو پولیسنگ کے ذریعے عوام کے جان و مال اور حفاظت اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور سے صبح بھر کے ریجنل پولیس افسروں کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا نے پولیس حکام کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک دشمن اور سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مؤثر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کریں۔ انہیں روزانہ کی بنیاد پر جگہ جگہ پر سنیپ چیکنگ، کامبنگ آپریشنز اور انٹیلیجنس اطلاعات پر مبنی کارروائیاں کریں اور رپورٹ سینٹرل پولیس آفس پشاور بھجوانے کی بھی ہدایت کی۔ آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ پروفیشنل پولیسنگ کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین حکمت عملی
اور منصوبہ بندی سے دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے مذموم عزائم کو بر وقت خاک میں ملانا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور اعلیٰ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے لیے قانون کے دائرے میں حکومتی رٹ کو مزید مضبوط بنائیں۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکاں سے، جہاں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 منشیات فروشوں سے 7 کلو چرس اور 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ کارروائی ڈی ایس پی سرکل ہاشم محمود گجر کی زیر نگرانی ایس ایچ او صفدر عطا بھٹی اور دیگر عملہ نے کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل ہاشم گجر نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے کلاکما کے لیے پولیس ہمہ وقت مصروف ہے۔ خبر دیں گے دیپال پور سے، جہاں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیے۔ گرفتار چور گینگ کے قبضے سے 20 کے قریب موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے اور ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ ڈی ایس پی دیپال پور سرکل شبیر وڑائچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ صدر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 کارندے سرگنا سمیت گرفتار کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس پارٹی کو نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے چوکی 100 پل کے قریب مشکوک کار سے لاکھوں روپے مالیت کی غیر ملکی شراب کی بھاری کھیپ پکڑ لی، جبکہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی ہائی وے پیٹرولنگ ملتان ہما نصیب کی ہدایت پر ہائی وے پیٹرولنگ پولیس چوکی 100 پل چیچاوتنی روڈ کے عملہ نے ایک مشکوک کار کو روک کر اس کی تلاشی لی تو کار کی ڈگی میں چھپائی گئی غیر ملکی شراب کی سینکڑوں بوتلیں برآمد کر لی گئیں اور منشیات فروش مٹھو مسیح کو گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کی اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزم مٹھو مسیح لاہور سے غیر ملکی شراب لا کر شہر میں سپلائی کرنے کا دھندا کرتا رہا تھا۔ علاقائی خبرنامے میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔